بشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمد الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہرین المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا سبحان والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا عمیم الجود والعطاء، الصلاة والسلام علیکہ یا ماحی الذنوب والخطا، الصلاة والسلام علیکہ یا شفیعنا یوم الجزاء، الصلاة والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ششجہاد بھی ہے، اور خوب خوب درد و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکم والے، لمکم والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے. رب ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا اظہار کرنا چاہیے. حضرات محترم، دنیا میں بے شمار چیزیں انسان کو ملتی ہیں، جو نعمت آپ کو ملے اس نعمت کا آپ کو اظہار، شکرانی نعمت کا اظہار ہونی چاہیے. مثال کے طور پر رب اللہ نے آپ کو صحت و توانائی دی ہے، تندرستی دی ہے. اس تندرستی کا اللہ کی بارگاہ میں کیسے آپ شکریہ ادا کریں؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے، جوانی کی شکریہ کیسے ادا کریں؟ اللہ نے بڑھاپے میں تندرستی دی ہے، کوئی دوائی نہیں آپ کو لگتی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے پھر بھی اچھے خاصے کام کر لیتے ہیں. دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں آپ باہر کا گشت کر کے گھر آ سکتے ہیں، کوئی آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب اللہ کا بہت بڑا آپ پر انعام ہوا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اس لیے جب آپ کو اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، سلامتی دی ہے، اس نعمت کا آپ اظہار کیسے کریں؟ شکرانے نعمت پر آدمی کو چاہیے کہ رب کا شکریہ ادا کریں. اس دور میں، اس پرفتن دور میں جب آپ نماز پنجگانہ پڑھ لیں، جب فرض پڑھ لیں، آپ ظہر پڑھیں، فجر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھ لیں، جب نماز پڑھ لیں، اس پرفتن دور میں چاہیے فوراً رب کو آپ سجدے شکر ادا کریں. سجدے شکر کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. ناک اور پیشانی جمانے کے بعد آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ جتنا چاہیں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں. یہ ہے سجدے شکر، یعنی رب کو سجدہ کریں. یہی ہے جب دل میں بات کچھ بھی آ جائے تو فوراً پہ رب کو سجدہ کریں، اللہ کو یاد کریں. یاد رکھیے گا کہ جب انسان خدا کو یاد کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جب بندہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. یعنی جب جوانی میں اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ اس کے جوانی کو بہت دنوں تک باقی رکھتا ہے. بڑھاپے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بڑھاپے میں اللہ کا صحت و تندرستی عطا کرتا ہے. اس لیے ایک مزاج دینا چاہیے، ایک سوچ، ایک فکر پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیشہ رب کو یاد کرے آدمی، ہمیشہ بندہ خدا کو یاد کرے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ موقع
عقیقہ کا ہے، عقیقہ کیسے کہتے ہیں، عقیقہ کیوں کیا جاتا ہے، کرنے کی کیا فضیلت کیا ہے، اس میں برکتیں کیا حاصل ہوتی ہیں، آئیے میں آپ کو چند کچھ مسائل اور فضیلت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرات، عقیقہ کرنا سنت رسول ہے اور ختنہ کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اب دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ضروری ہیں، مگر یہ سنت کے حکم میں ہیں، کوئی فرض و واجب نہیں ہے، مگر ہاں بہت سارے لوگ ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بہت دن گزار دیتے ہیں، یعنی کہ بچہ پیدا ہوا، بہت سارے ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو خود شادی کر کے ان کے بچے بھی شادی کر لیتے ہیں، تو وہ اب تک وہ جو ہے ان کا عقیقہ ہوا نہیں ہوتا ہے۔ میں اتنا آدمی تاخیر کرتا ہے عقیقے کے معاملے میں کہ وہ خود تو شادی کیا، اس کے بچے شادی ہونے لگے تب اس کو سوچ ہو رہی ہے کہ میں اپنے بچوں کے معاملے میں میرا اپنا بھی عقیقہ کر لوں گا، یعنی اس کے بچے بڑھ گئے، اس کے پوتے ہو گئے، تب وہ عقیقہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ نہیں، اتنے لوگ ابھی بھی اس دور میں کہ اتنی ترقی یافتہ دور ہے اور اتنے کثیر تعداد میں علماء اور ائمہ حفاظ اتنے سارے ہونے کے باوجود بھی آدمی آج تک اپنے دماغ کے پردے کو کھولا نہیں۔ یاد رکھیے، یہ عقیقہ سنت رسول ہے، اور کیوں کیا جاتا ہے، اس میں بہت ساری حکمت عملی ہے، بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ جب آپ عقیقہ کے لیے سوچیں، عقیقہ کے لیے چھوٹے جانور کا آپ انتخاب کریں۔ یاد رکھیے، چھوٹا جانور عقیقہ کے لیے آپ لائیں، جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بڑے جانور کو آپ لاتا ہے، یعنی جیسے گائے ہے، یہ سب چیزیں جو ہمارے یہاں چلتی ہیں، وہ گائے بڑے بڑے جانور کو آدمی لاتا ہے، 50-60 کلو کے جانور کو ذبح کرتا ہے۔ علماء اکرام نے کیا فرمایا، اس میں کتنی فضیلت کی بات ہے، دیکھیں کہ عقیقہ کتنا آسان ہے اور ہم اس کو سخت کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات بہت مسئلہ آسان ہوتا ہے، آدمی اس کو سمجھ نہ پائے یا اپنے طور پر سمجھتا ہے تو بہت اس کو بوجھ لگتا ہے۔ بکرا یا بکری، لڑکا ہے تو 2 بکرا، لڑکی ہے تو 1 بکری، یا پھر اگر کوئی آدمی اتنا کمزور طبقہ کا ہے تو 1 بکرے سے عقیقہ 1 لڑکے کا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، مگر اللہ نے دولت دی ہے، 1 لڑکے پر 2 بکرے کی قربانی ہونی چاہیے۔ ایک شکرانے نعمت ہے، بچہ پیدا ہوا اس کے 7ویں روز عقیقہ کر دینی چاہیے، یہ سنت رسول ہے۔ اب اگر 7 دن میں اگر کسی کے مالی حالات اچھی نہ رہی یا کوئی پریشانی آ گئی اور وہ 7 دن کے اندر وہ عقیقہ نہ کر سکا، 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکا، آدمی کو چاہیے اپنے بچے کی تاریخ ولادت اور دن یاد رکھے، کس دن اور کس تاریخ بچہ پیدا ہوا۔ مثال کا بچہ پیدا ہوا آپ کا اتوار کے دن اور آپ نے کرنا تھا، آپ کو اگلے سنیچر کو 7 دن ہو جاتا ہے، تو آپ کو سنیچر کو عقیقہ کرنا تھا، آپ نہ کر سکا، 7 دن گزر گیا، بچے کو 2 سال گزر گیا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا عقیقہ کریں، تو طریقہ یہ ہے کہ وہ جب بھی آپ کریں گے تو آپ سنیچر کے دن آپ اپنے بچے کا عقیقہ کریں، تاکہ جب وہ حکم شریعت ہے، نبی کا فرمان ہے 7 روز میں عقیقہ کریں، اس طور پر اگر آپ کریں گے نبی کے قول پر آپ کا عمل ہو جائے گا۔ جب بھی یہ کریں تو 7ویں روز کا خیال کریں، اب چاہے وہ 2 سال کے بعد کریں یا 3 سال کے بعد کریں، 5 سال کے بعد کریں، بچہ جب پیدا ہوا تھا اس کے 7ویں روز جس دن ہو رہا ہے اس دن آپ عقیقہ کر لیں، اس طریقے سے سنت رسول پہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اور رہی بات کہ جب آپ چھوٹا جانور لیں کہ بڑے جانور کا انتخاب نہ کریں، چھوٹا یعنی بکرا اور بکری، لڑکا ہے تو بکرا، لڑکی ہے تو بکری، 1 لڑکی پر 1 بکری، 1 لڑکے پر 2 بکرا، تو آپ اس کو عقیقے کے لیے استعمال کریں۔ جب آپ بکرا لیں تو اس میں ماہر کسائی کا انتخاب کریں، جن کا کام روزانہ کا یہی ہوتا ہے، ایسے ماہر کسائی کو بلائیں، اس سے کہیں اس کے جسم سے سارے گوشت کو نکال لیں، بالکل ہڈی نہ توڑے، اس کے جسم سے مکمل طور سے گوشت کو آسانی سے الگ کر دے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، جو روزانہ کام کرتا ہے، ورنہ وہ ہڈی توڑ دے گا۔ اب اس لیے جو اس فیلڈ کا ماہر ہے، جو اس کا کام یہ روزانہ کا ہے، اس کو بلائیے۔
اب اسے کہیے اس کے سارے گوشت نکال لے، ہڈی نہ توڑے، وہ بآسانی گوشت نکال کر آپ کو دے دے گا، ہڈی نہ توڑے گا۔ اس کے مکمل جسم کے ڈھانچے کو آپ زمین کھود کر دفن کر دیں، اس کو نہ توڑیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس طریقے پہ آدمی عقیقہ کرے گا، جسم جو جانور عقیقہ کے لیے ذبح ہوا اس کی ہڈی نہ توڑی جائے گی، نیک سالی کا علامت یہ ہوگا کہ بچہ ہمیشہ سنت رسول کا پابند ہوگا، بچہ سنت رسول کا پابند ہوگا اور پابند شریعت ہوگا، اپنے ماں باپ کا بھی وفادار ہوگا، کبھی بھی وہ کوئی شریعت کے ایسے کوئی خلاف کام نہیں کرے گا جو عام انسان پر گزرتا ہے، اور بچے کا دل و دماغ کبھی اس کے شریعت کے خلاف باہر نہیں جائے گا۔ اور پھر علماء کرام فرماتے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسے کبھی بھی کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تکلیف دہ معاملہ ایسا آ گیا، اس کے کبھی ہاتھ پیر جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ جس کے عقیقے کے جانور کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی، وہ بچہ بھلے ہی کتنی مصیبت میں پھنس جائے گا، مگر کتنی بڑی پریشانی میں آ جائے گا، کتنے بڑے حادثے کا شکار ہو جائے گا، اس کے جسم کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ اس لیے آدمی جس جانور کا انتخاب عقیقہ کے لیے کرے، اس عقیقے کے جانور کی ہڈی کو نہ توڑے۔ اگر جب گائے لائیں گے تو اس کے کہاں توڑے گا آدمی، اس کی پوری باڈی کے جسم کے اور گچے پر اڑا دیتا آدمی، کتنی توڑی جاتی ہے۔ اس لیے چھوٹے جانور کا انتخاب کریں۔ تو چھوٹا جانور جیسے بکرا ہے، وہ بھی قربانی کو کے لیے ہے، 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، 1 سال کی بکری ہونی چاہیے، اس کے بعد عقیقہ آپ کریں۔ یعنی کہ چھوٹا سا مطلب کہ اب 6 مہینے کا ہے آپ لگ کے عقیقہ کر دیں، کم سے کم تو 1 سال کا ہونا چاہیے، اس میں بھی قابل غور ہونی چاہیے، 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، 1 سال کی بکری ہونا چاہیے، اس پر آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، ورنہ اس سے کم عمر کا عقیقہ نہ کیجیے گا، اس بکرے کو یا اس بکری کو نہ لائیے گا۔ یہ سنت طریقہ ہے، آپ اس پہ عمل کریں، بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ پھر یہ عقیقہ، اس کے بعد ختنہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، ہمارے یہاں شریعت کا حکم ہے کہ بچہ جو ہی پیدا ہوا فوراً ہی اس کے کان پہ اذان پڑھنی چاہیے، فوراً ہی اس کے کان پہ اذان پڑھنی چاہیے۔ اور عرف عام میں کیا ہوتا ہے، بچہ سمجھ لیے پیدا ہوا ہاسپٹل میں، بچہ پیدا ہوا گھر پر، اس گھر میں بچہ ہے، اب مولانا صاحب کو بلائیے یا کسی پڑھے لکھے آدمی، گاؤں کے آدمی بلا لیجیے، وہ دروازے پہ یا ادھر ادھر کھڑا ہو کے اذان پڑھ دیتا ہے۔ یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ کیا ہے، بچے کو کوئی آدمی گود لے لے، یا خود وہ اذان پڑھنے والا گود لے لے، اس کو گود میں لے کر اس کے داہنے کان پر 3 بار اذان پڑھے، جس طرح اذان پڑھتے ہیں، جس طرح اذان پڑھتے ہیں اس طرح مکمل اذان وہ اس بچے کے داہنے کان پہ 3 مرتبہ پڑھے، اور 2 مرتبہ اس کے بائیں کان پر تکبیر پڑھی جائے۔ تو نماز میں تکبیر پڑھی جاتی ہے جماعت کھڑی کرنے سے پہلے، 2 مرتبہ تکبیر اس کے بائیں کان پہ پڑھی جائے۔ اس طریقے پہ اگر آپ پڑھ دیں گے، بچہ کبھی بھی اس کو شیطانی اثر نہیں ہوگا، جب تک زندہ رہے گا اس کو شیطانی اثر کبھی نہیں ہوگا۔ اب ایک پہلی بہت اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے اس میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں۔ عقیقے میں آدمی کو جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ آپ جس بچے کا عقیقہ کریں اس بچے کے نام کو چھپا دیں۔ مثال کے طور پر آپ جس بچے کا عقیقہ کریں اس کے آدھار کارڈ میں نام ہوتا ہے احمد رضا، اس کے آئیڈینٹی کارڈ میں نام ہے احمد رضا، کوئی آپ جو دنیاوی کارڈ بنتے ہیں اس میں آپ کا نام کچھ بھی لکھتے ہیں، آپ نے جو نام رکھنا ہے آپ آدھار کارڈ میں دنیا کے اعتبار سے اس کو شو کر دیں، سب لوگ جان جائیں۔ بہت فائدے کی بات بتا رہا ہوں، آپ اس کو سن لیں، بہت آپ کا کام آئے گا، بہت زیادہ آپ کو کام آئے گی بات۔ آپ اس بچے کے نام کو چھپا دیں، جو نام عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت کوئی الگ نام رکھیں۔ مثال کے طور پر پوری بستی جانتی ہے اس کا نام ہے احمد رضا، اس کا آپ نام رکھیں غلام محمد، اس کا نام رکھیں مصطفیٰ رضا۔ جس نام سے عقیقہ کریں کوئی الگ نام رکھیں، اور دنیا جانے الگ نام سے۔ جب کوئی اس بچے کا کوئی مخالف بن گیا زندگی میں، بچے کا کوئی مخالف بنا، اس پر کوئی جادو کرنا چاہا، جس نام سے عقیقہ ہوا ہوگا، جب اس نام سے کوئی آدمی جادو کرے گا اس کو جادو فوراً ہی اثر کرے گا۔ یہ کام جو ہے جو عامل ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اب جو جس آپ جیسے ہی آپ نے عقیقہ کرنا چاہا بچے کا نام الگ رکھیں، کسی اور نام سے آپ عقیقہ کریں جو محلے والے نہ جانتے ہوں، صرف اس کے ماں باپ جانیں،
رشتہ دار اور کوئی نہ جانے، اس کو سیکرٹ میں رکھیں، اس کو اپنے اندر رکھیں کہ بچے کا عقیقہ نام اسی نام سے ہم کر رہے ہیں، باقی دنیا جانے کے الگ نام رکھیں، اس کے آدھار کارڈ، اس کے آئیڈینٹی کارڈ وغیرہ میں، پہچان پتر میں الگ نام ہو، مگر جس نام سے آپ عقیقہ کریں کوئی خاص نام ہونی چاہیے۔ تو بچہ زندگی میں کبھی کوئی اس پر جادو کرنا چاہا، بلاوے نام پہ کوئی جادو جتنا کر جائے بچے پر اثر نہیں کرے گا، اور جس نام سے عقیقہ ہوا ہے اس نام سے کوئی جادو کیا فوراً ہی اس کو اثر کر جائے گا۔ اس لیے آپ جب بھی بچوں کا عقیقہ کریں اس وقت کوئی الگ نام رکھیں، جو آدمی باہر کے لوگ جو جانتے ہیں اس نام سے ہرگز عقیقہ نہ کریں، کیونکہ زندگی کے موڑ میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، کبھی کوئی مخالف ہوا اور اس بچے کو اپنے اس میں لینا چاہا، جادو کرنا چاہا، تو جادو کرتے کرتے تھک جائے گا، نبی کی سنت پر، اصول پر، شریعت کے اصول پر اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر آدمی عمل کر جائے گا بڑی مصیبت سے بچ سکتا ہے، بڑی پریشانی سے آدمی بچ سکتا ہے۔ اس لیے عقیقہ کرتے وقت اس چیز کا خوب خیال رکھیں۔ حضرات، عقیقے میں بڑی برکتیں ہیں۔ اب عقیقے کا جانور جس کو لیں، چھوٹا جانور لیں، بڑے جانور کی انتخاب نہ کریں، مگر عام طور پر ہوتا کیا، سب کو بلاتے ہیں، اب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں عقیقہ کے وقت میں کہ یہ گھر والے نہیں کھا سکتے، اس کے ماں باپ نہیں کھا سکتے، یا اس کے جو خاص اہم رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس گوشت کو نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے، سب کھا سکتے ہیں۔ جس طرح قربانی کے 3 حصے ہوتے ہیں، عقیقہ کے اس طرح 3 حصے ہوں گے، ایک حصہ گھر والے کا ہوتا ہے، 2 حصہ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا اور غریبوں کا، مسکینوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کل ملا کر پکا دیں اور سب عمرہ غربا سب کو دعوت دے دیں، رشتہ دار میں غریب بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار میں امیر بھی ہوتے ہیں، سب کو بلا لیں، سب مل کر اس کو گھر والا بھی کھا لے، اپنے رشتہ دار میں جو امیر غریب ہیں سب آ جائیں، سب کھا لیں، کوئی دقت نہیں ہے، عقیقہ ادا ہو جائے گا، سنت ادا ہو جائے گا۔ اور عقیقہ یہ سنت، یہ ختنہ کرنا بہت کم عمر میں کرنی چاہیے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے بچے کو 7-8 سال اور اس کو اتنے عمر پہنچ کے بچہ سمجھ شعور کے لائق ہو جاتا ہے، تب اس کو ختنہ کے لیے اس کو بھارا جاتا ہے، ڈاکٹر پر لے جایا جاتا ہے۔ اس لیے کم عمر میں بچے کو جو ہے ختنہ کر دینی چاہیے، تاکہ حیا شرم کی جو بات ہے وہ پردے میں رہنی چاہیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے آپ کے اوپر آپ کی عمر ہو گئی، 80 سال کے بعد آپ نے اپنے جسم اقدس پر، وجود مسعود پر غور کیا کہ میرے جسم کے ناخن بڑھتے ہیں، اسے میں کاٹتا ہوں، سر کے بال بڑھ جاتے ہیں، میں اس کو جسم سے الگ کرتا ہوں، جسم کے بہت ساری ایسی چیزیں جن کو جسم سے الگ کرنا ضروری ہے، اور آدمی 40 دن سے زیادہ اپنے جسم میں اس کو رکھ لیا، اس کی عبادتیں معلق رہتی ہیں، زمین و آسمان در اس کی عبادتیں ٹھہر جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، معلق رہتی ہیں، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے 40 دن کے اندر 7 چیزیں جسم سے الگ کر دیں۔ علماء کرام نے مستحب فرمایا ہر جمعہ کے دن آدمی اپنے ناخن کٹوا دے اور اپنے مونچھ پست کر دے، سر کے بال بڑھ گئے تو اس کو قابل صحیح طور پہ بنا لے، داڑھی کا خط بنوا لے۔ آج تو کہتے ہیں داڑھی بناتے ہیں لوگ، تو داڑھی بگاڑتے ہیں بچے، داڑھی بناتا وہ ہے جس کے داڑھی ہوں اور وہ ادھر ادھر بڑھ گئے ہوں اس کو صحیح کر لے، بنا لے، اور جس کے داڑھی نہیں اور جو رکھنا نہیں چاہتا وہ داڑھی تو بگاڑ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ داڑھی ہم بنا رہے ہیں، بڑے اچھے جملے سے نکل جاتا آدمی۔ تو یہ ہے کہ آدمی 7 دن کا جو ہے ہفتہ کا جمعہ کا دن انتخاب کر لے، ہر جمعہ کا دن آئے تو آدمی ناخن کٹوا لے، آدمی سر کے بال بنوا لے اگر بڑھ گئے ہوں، ورنہ جسم کے 7 حصے ہیں، ایسے 7 جگہ ہیں جہاں سے جسم سے الگ کرنا اس کا ضروری ہے، اگر نہ کرے گا آدمی اس کی عبادتیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں۔ آقا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، حضور فرماتے ہیں کہ جس کے جسم سے جمعہ کے دن ناخن کٹوا کر باہر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیماریوں کو دور کر دیتا ہے، شفا داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناخن جب کاٹیں اس کی سنت طریقہ بھی ہے کہ آپ یوں ہی جیسے تیسے کاٹ دیں، بلکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے شہادت کی انگلی کی ناخن کاٹیں، پھر اس کے بعد اس کی کاٹیں، پھر اس کی کاٹیں، پھر اس کی کاٹ دیں، پھر آپ اخیر والی انگلی سے شروع کریں، پھر یہاں تک آ جائیں، بچی ہے داہنے انگوٹھے کی، داہنے ہاتھ کی انگلی اس کی اخیر میں کاٹیں، یعنی کہ داہنے سے شروع ہوا داہنے پہ ختم ہوا، داہنے پہ شروع داہنے پہ ختم ہوتا ہے۔
آپ یہاں سے شروع کریں گے یہاں تک جائیں گے، پھر اخیر سے شروع کریں گے پھر یہاں تک آ جائیں گے، پھر اب اخیر میں اس انگلی کے ناخن کو کاٹیں گے۔ بائیں پر جو ہے اب پیر کے ناخن کا مسئلہ اسی طرح ہے، اب داہنے کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے، پورے کاٹتے کاٹتے بائیں کے اخیر میں جا کر چھوٹی انگلی پہ ختم کریں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے پہ کریں گے بڑی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ آپ کا ناخن کاٹنا بھی ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہو گیا۔ آپ کا سنت پر عمل ہونا اتنی بڑی بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے بیماری کو دور کر دے گا، شفا داخل فرما دے گا۔ سر کے بال بڑھ گئے ہوں، ناک کے بال بڑھ جائیں، کان کے بہت سارے لوگ کان کے بال آ جاتے ہیں، اس کو قطر دیں۔ آدمی کے جسم میں بہت ساری جگہ ایسے بغل کے بال بڑھ جاتے ہیں، زیر ناف ہے، پیر ہاتھ کے ناخن ہیں، ان تمام چیزوں سے بالوں کو اور ناخنوں کو کاٹ دیں تاکہ جو ہے آدمی صاف ستھری زندگی گزارے۔ اسلام میں النظافۃ نصف الایمان کا حکم ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا النظافۃ نصف الایمان، یعنی صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا دین ہے۔ آج لوگ ہمیں ہمیں صفائی کی بات بتاتے ہیں کہ صفائی کرنی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے 1500 سال پہلے کی تعلیم دیا ہے، میرے غلاموں صفائی کا خوب اہتمام کرو، پاکی کا خوب اہتمام کرو۔ آپ اپنے جسم کو پاک رکھیں، معاشرہ پاک رکھیں، گھر صاف رکھیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں عقیقہ کے تعلق کچھ مسائل۔ عقیقہ کرتے وقت آدمی خوب اس کا خیال رکھے کہ جس جانور کو آپ نے انتخاب کیا، پہلی بات ہے کہ آپ چھوٹے جانور کا انتخاب کریں، بڑے جانور کا انتخاب نہ کریں۔ اور بڑے جانور میں کرتے بھی ہیں تو لڑکے پر اگر 2 لڑکے آپ کے ہیں تو 2 حصہ 4 حصہ ہی نکل جائے گا، یعنی کہ بڑا ہے تو پھر ایک ہی آدمی، ایک بچے کا نام ہے تو اس کا ایک ہی کا نام ہے۔ ایک لڑکا 2 حصے کے برابر ہے، ایک بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے آ سکتے ہیں، یعنی 3 لڑکا 1 لڑکی۔ اس طریقے سے آپ عقیقہ کر سکتے ہیں بڑے جانور میں، یعنی بڑے جانور میں بھی لڑکا 2 کے مقابلے میں آئے گا، لڑکی 1 کے مقابلے میں آئے گی، یعنی جہاں 7 آدمی آنے چاہیے وہاں لڑکا عقیقے کے معاملے میں صرف 3 لڑکا آئے گا، 1 لڑکی اس میں آئے گی۔ اس طریقے سے اگر آپ کسی کے پاس 2 لڑکے ہیں، 1 لڑکے ہیں، 1 لڑکی ہے، بڑے جانور کے اعتبار سے کتنے اور آدمی بچ جائیں گے، یعنی اگر 1 لڑکا 1 لڑکی ہے اور گائے ہے، بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں یہ 3 حصہ نکل آیا اور بھی 4 حصے باقی رہتے ہیں۔ جن صاحب کا عقیقہ نہ ہوا ہو اس میں وہ شامل کر سکتا ہے، ورنہ پھر اسی 3 آدمی پہ عقیقہ کر لے۔ حضرات عقیقہ کریں، بہت ضروری ہے کہ آدمی وقت پہ عقیقہ کریں، اس سے بڑی برکتیں بڑے فائدے ملتے ہیں۔ وقت پہ اگر انسان کا وقت گزر جاتا ہے، اب وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ گیا، اب جو بچہ پیدا ہوا عقیقہ فوراً کر دے۔ اگر یہ بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی بچہ پیدا ہوا، بسا اوقات کبھی بعض اوقات میں ایسا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا اور چند دن کے بعد بچہ انتقال کر گیا، یعنی کہ ابھی عقیقہ ہوا نہیں، بچہ رخصت ہو گیا، تو پھر اس بچے کا عقیقہ کیا کرے گا؟ آدمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جو نعمت آپ کو ملی، نعمت ہے تو عقیقہ ہے۔ نعمت اگر چھین لی جائے، نعمت ختم ہو جائے، نعمت چلی گئی، پھر آپ عقیقہ نہیں ہے۔ نعمت ہے، شکران نعمت پر عقیقہ ہے۔ نعمت اگر آپ کے پاس ہے، موجود ہے، تو پھر شکران نعمت پر عقیقہ ہے۔ نعمت چلی گئی پھر آپ پر عقیقہ نہیں ہے، عقیقہ حکم ختم۔ اولاد ہے تو عقیقہ ہے، اس لیے جو صاحب اولاد ہے اس کو چاہیے شکران نعمت پر اللہ کا فوراً شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے مجھے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مجھے صاحب اولاد بنایا ہے، فوراً ہی عقیقہ کر لینی چاہیے۔ اب ختنے کا معاملہ اسی طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر جب پہنچے تب انہوں نے اپنے جسم اقدس پر اپنے وجود مسیح پہ غور کیا، تو پھر آپ نے اپنے ختنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس عمر میں پہنچ کر آپ اپنا ختنہ کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، بے شمار لوگ دنیا میں آئے، اسلام جیسا مذہب، دین اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے تو پاکیزہ نظام دیتا ہے، ایک پاکیزہ اصول دیتا ہے۔ اس مذہب میں یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو صاف رکھنا چاہتا ہے، کوئی گندگی انسان کے جسم میں نہ ہو۔ جیسے ہی آدمی شادی کر لیتا ہے، شادی کے بعد حکم کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا ولیمہ کرے۔ اور شادی کے بعد آدمی شادی کیا، اللہ کی بہت بڑی نعمت اسے ملتی ہے۔ جیسی شادی ہو گئی ہے
اس پر حکم ہے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو، اپنے زندگی کے اصول و ضابطے کو شریعت کے مطابق لے آئے۔ شادی کے بعد آدمی کو کیا چاہیے؟ جب حدیث پاک میں آتا ہے شریعت کے حکم کے مطابق جب انسان شادی بھی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اگر وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یاد رکھیے گا شادی بھی نبی کی سنت ہے اور تمام ازواجی زندگی کے امور کو گزارنا بھی نبی کی سنت ہے۔ اس طریقے پر آدمی شادی بھی کیا، زندگی بسر بھی ہو رہی ہے، ازواجی زندگی کے تمام معاملے طے بھی ہو رہے ہیں، عبادت ہی عبادت ہے۔ یعنی آدمی کا زندگی میں نکاح کرنا یہ بھی عبادت ہے، اور زندگی کے ان معاملات کو، ان امور کو حل کرنا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ حضرات محترم، جب انسان شادی کر لے، شادی کرنے کے بعد آدمی اپنے دل و دماغ کو شریعت کے تابع کر دے، اب مجھے کیا کام کرنا ہے، اب آدمی بستر پر رہے گا تو بھی ثواب ملے گا، آدمی سو بھی جائے گا تو بھی ثواب ملے گا، اپنی ازدواجی زندگی میں لگا بھی ہوگا تو بھی ثواب ملے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں جب شوہر بیوی کے معاملات حل ہونے کے بعد جب وہ غسل کرتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو غسل کرتے ہیں، غسل کے پانی جو قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پانی کے قطرے کے مطابق، اس کے مثل کے مطابق، اس کے برابر اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرتا ہے، اور فرشتہ ان شوہر بیوی کے لیے قیامت جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک یہ مغفرت کی دعا کرتا رہے گا۔ شادی بھی ہوئی تو بھی عبادت ہے، اور زندگی کے مرحلے طے بھی ہو رہے ہیں تو بھی عبادت ہے۔ اس طریقے سے جو آدمی اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارتا ہے، اس کا جینا بھی عبادت ہے، سو بھی جاتا ہے تو بھی عبادت ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی عالم دین سو جائے تو بھی اس کا سونا عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ ایک عالم کے لیے فضیلت ہے کہ عالم سو بھی جاتا ہے۔ ایک عابد، ایک جاہل آدمی اب بہت پرہیزگار ہو گیا، کچھ دینی معلومات رکھا، پوری رات بھر نفل پڑھتا رہا۔ ایک عالم دین، ایک عالم شریعت رات میں سو جائے، عشاء کی نماز پڑھے، ایک عالم دین سو جاتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، رات بھر انہوں نے نفل نہ پڑھی مگر ہر سانس پر اللہ ان کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ایک تو عالم کے لیے اس کی اہم خوبی ہے، اس کی فضیلت ہے، ایک جزوی فضیلت عام انسان کو بھی حاصل ہے۔ آپ انسان رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھا لیا، بستر پہ جا رہا ہے، وضو بنائے سو جائے، آقا فرماتے ہیں جب انسان وضو بنا کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ پوری رات اس کی نگہبانی فرماتا ہے، اور اس کی پوری رات اللہ تعالیٰ ہر سانس اس کو نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار حضور مجاہد ملت، جشن عقیقہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات محترم، انسان زندگی گزارے شریعت کے مطابق گزارے، مکمل طور سے آپ شریعت کے تابع ہو جائیں۔ ہم سنی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم امام رضا کے فالوور ہیں، ہم مجاہد ملت کے چاہنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے نبی کی ہر سنت کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں ہر چیز پر اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، یہ بچہ ایسا نہ کرنا، بچہ ویسا نہ کرنا، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو کیا بتائیں اور خود اپنے زندگی میں کیا لائیں۔ دیکھیں ایک نماز فرض ہے، نماز 5 وقتہ نماز فرض ہے، اور روزہ آپ پر فرض ہے، حج اگر مالک نصاب ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ مالک نصاب پر فرض ہے، یہ روزے، نماز، حج، زکوٰۃ ایک مالک نصاب پر فرض ہے، جو مومن ہے اس پر فرض ہے، جو صاحب ایمان ہے اس پر یہ چیزیں فرض ہیں۔ ورنہ اگر جو صاحب ایمان نہیں ہے معاذ اللہ، جو اسلام سے دور ہے، اسلام سے واقعی ہے، اسلام کا مخالف ہے، آئین شریعت کو نہیں مانتا، قانون شریعت کو نہیں مانتا، اسلام کا فالوور نہیں ہے، اس پر یہ چیزیں فرض نہیں ہے۔ بس جس پر فرض ہے اس کو چاہیے آپ نفل پڑھیں نہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت آپ کو آتی ہے، اور آپ کبھی برسوں میں کسی قرآن خانی جاتے ہیں تو قرآن کھول کے بیٹھتے ہیں، کسی کے 40 میں گئے، کسی کے 30 میں پہنچے، قرآن پڑھنا آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن کھولا، اب 1-2 پارے آدھے پارا آپ نے پڑھ دیا، پر نہیں میرے پیارے، جب آپ 5 وقتہ نماز آپ پر فرض ہے، 5 وقتہ نماز قیامت آ جائے آپ فجر کی نماز نہ چھوڑیں، قیامت آ جائے آپ ظہر کی نماز نہ چھوڑیں، آپ عصر کی نماز نہ چھوڑیں، مغرب کی نماز نہ چھوڑیں، عشاء کی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا نماز کیوں چھوڑا تھا، تو نے ظہر کی نماز کیوں چھوڑی،
عصر کی نماز کیوں چھوڑی؟ اس کا آپ سے پکڑ ہوگا، اس کی آپ کے بارے آپ سے پوچھ ہوگی، جب آپ کو سوال ہوگا آپ نے فجر کی نماز کیوں چھوڑا، آپ نے ظہر کی نماز کیوں چھوڑا، جواب کیا دیجیے گا؟ آپ امام کو جواب دے سکتے ہیں، اب مجھے 2-4 منٹ کو لے کے سمجھا سکتے ہیں، میری یہ پریشانی ہے، میری وہ پریشانی ہے۔ میرے پیارے، جو پریشانی کیا آپ مجھے بتا رہے ہیں، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا وہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ یہ سورہ یاسین سے کی آیت کریمہ ہے، اور اب فرماتا ہے اے بہانے بنانے والے، میں تیری زبان پر تالے لگا دوں گا، تو بہت بڑبڑاتا ہے، بہت بولتا ہے، بہت بہانے بناتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ رب فرماتا ہے میں تیری زبان پہ تالے لگا دوں گا، تیرے ہونٹ بند کر دوں گا، پھر اللہ تعالیٰ اس ہاتھ سے پوچھے گا، اس پیر سے پوچھے گا، بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، یہ نماز کیوں چھوڑا تھا، یہ برائی کے اڈے پہ کیوں گیا تھا، اس کی آنکھیں کہاں تھی، اس کے ہاتھ کہاں تھے، اس کے پیر کہاں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے سنی جگت کے مسلمان ہو، سنی کہلانا بہت آسان ہے، سنی بن کر زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے۔ آپ جشن میلاد النبی مارتے ہیں، جلوس اہتمام کرتے ہیں، جلوس بھی نکالیں، نماز نہ چھوڑیں۔ نماز یہ فرض عین ہے، جلوس کا نکالنا مستحب ہے، جلوس کا نکالنا یہ مستحب امر ہے، نماز کا پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اس کا ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے، اس کا ہلکا بھی سمجھ لے آدمی کہ پڑھنا کیا ہوگا، کچھ نہیں، معاذ اللہ، نماز کا ہلکا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اس لیے اس کی فضیلت کو سمجھیں، اس کی فرض، اس کے احکام کو سمجھیں، چاہے دنیا قیامت آ جائے آپ فرض نماز نہ چھوڑیں، فرض کے پابند بنیں۔ اس لیے زندگی کی شام کب ہو جائے، کب غریب شام آ جائے، کب یہ سفر ختم ہو جائے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی اس کا علم نہیں ہے کہ میری زندگی کی شام کب ہو جائے، کب یہ زندگی کی رات کب ڈھل جائے۔ ہم مسافر ہیں، یہ سفر کا اختتام کہاں پر ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ آپ کلمہ پڑھیں، ہمیشہ آپ درود پڑھتے رہیں۔ آج تو نوجوان ہے، موبائل پہ ایئر فون گھسا لیا، آج کا زمانہ ہے گٹکا پان کھانے کا زمانہ ہے۔ ہم تو نہیں کھاتے ہیں، جو بچے لوگ پان کھاتے ہیں، لڑکے لوگ، اب اس کو دیکھیے، باپ ہے یا چچا ہو، بڑا بھائی ہو یا دادا ہو، اس کے باپ کا باپ بھی دادا بھی ہے، وہ گٹکا منہ میں رکھا ہے۔ اب امام صاحب گزرے، ایک مولانا گزرے، السلام علیکم، وہ منہ میں وہ تو گٹکا بھرا ہوا ہے، کان میں یہ لیڈ رکھا ہوا ہے، اور اس کو سلام کا جواب کیا دے گا، اور جواب بھی دے گا بھی تو کیسے جواب دے گا، منہ میں تو اتنا سارا گٹکا بھرا ہوا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ اب آج کا زمانہ تو مصیبت یہ ہے کہ اوپر سے ماسک لگا دیا، اب اندر کیا کھا رہا ہے اللہ ہی بہتر جانے، یہ کیا چیز لے رہا ہے۔ اب آکسیجن کیا ہوگا، یہ مودی تو کم بخت اوپر سے بند کروا دیا، اب اندر سے کھانا پینا بھی بند ہو رہا ہے۔ اب آدمی کیسے چلے گا، زندگی گزارے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ نے نبی کی سنت کو فالو نہ کیا، جب آدمی نبی کے سنت پر عمل نہ کرنا چھوڑ دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا۔ اب ظالم بادشاہ آیا، اس ظالم بادشاہ کے آنے پر کتنی مصیبتیں آئیں۔ اب بتائیے 2 سال سے کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں۔ اب غریب تو غریب، امیر بھی پریشان ہے۔ جس صف میں کھڑا تھا غریب، اس صف میں امیر بھی آ گیا، لائن میں کہہ رہا میں پیچھے ہوں تیرے۔ اب اتنی پریشانی آ گئی، کیوں آ گئی؟ ایک ہے کہ آپ نے دین اسلام سے دور ہونے کو چاہا۔ اب اسلام سے جیسے آپ جو آپ دور ہونے لگے، پریشانی آپ کے گھر آ گئی، آپ کے گلے تک آ گئی۔ اب آپ پر ضروری ہے کہ آپ پردہ کریں، منہ پہ ماسک رکھ کے چلیں، ورنہ فائن 500 روپے لگے گا کٹک میں، یا دیہاتوں میں چلیں گے تو آپ 100-200 روپے لگے گا۔ کٹک ممبئی جو ہے، آپ بھونیشور چلے جائیں تو وہاں 300-400 روپے فائن آپ کو آسانی سے لگا دے گا۔ ہیلمٹ سر پر نہیں تو وہ بھی فائن لگے گا، آپ کے پاس اگر جیل نہیں ہے تو بھی فائن لگے گا۔ آپ کہاں کہاں بچیے گا۔ یہ دنیائی معاملے ہیں، اگر چک جائیں تو فائن دینا پڑتا ہے۔ شرعی معاملے میں کون آپ سے فائن لے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھے تو کون کیا کہے گا، کون کہے گا؟ آپ روزہ نہیں رکھے تو کون فائن لے گا آپ سے؟ اب زکوٰۃ نہیں دے، فائن کون لے گا؟ مگر میرے پیارے، فائن یہاں نہ دیجیے گا، آپ پر کوئی پکڑ ابھی نہیں ہوگی، آپ مکمل آزاد ہیں۔ یہ آزادی ختم ہو جائے گی جیسے ہی اب مائک سے اعلان ہونے لگے گا فلاں صاحب گزر گئے، ان کی جنازہ فلاں وقت میں ہے، آپ آ جائیے گا، وہیں سے فائن کٹنا شروع ہوگا آپ کا۔ اب وہ ایسا فائن کٹے گا کہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتی، یہاں ماسک لگا کے جانا بھی نہیں ہے، یہاں بنا ماسک دھلا دھلائی جانا ہے آپ کو۔ اب دھو دھا کے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، پھر ادھر جو دھلائی ہوگی تو ادھر کی دھلائی ختم، ادھر کی جو دھلائی ہوگی تو وہ بہت بڑا مہنگا پڑے گا۔ اس لیے وہاں کی دھلائی سے بچنے کے لیے کہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم سنی ہیں، یہ اللہ اس رسول کا بہت بڑا فضل خاص ہے کہ ہم سنی ہیں، بریلوی ہیں، عاشق رسول ہیں، تو ہمیں ضروری ہے صرف نماز کی پابندی کریں، فرائض کی پابندی کر لیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ رات میں اٹھ کے اپنا نفل پڑھتے رہیں، آپ پر ضروری نہیں ہے، آپ پر ضروری نہیں کہ رات بھر کی قرآن پڑھتے رہیں،
آپ پر ضروری ہے فرض کے پابند بنیں. جب فرض کے پابند بن جائیں گے نا دھیرے دھیرے آپ نفل کے پابند بن جائیں گے. دھیرے دھیرے روزانہ قرآن پڑھنے کے پابند بن جائیں گے. آپ روزانہ رات معمول بنائیں. روزانہ رات عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ ملک پڑھ لیا کریں. روزانہ رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. ہر رات آپ سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں. روزانہ صبح آپ سورہ یاسین سے بھی پڑھ لیا کریں. وہ آدمی پڑھے گا کب؟ جب دنیاوی معاملے میں آدمی پھنسے گا, اپنے آپ کو اتنا بزی رکھے گا, وہ پڑھے گا کب؟ یاد رکھیے جو سورہ ملک پڑھے گا تو آدمی اپنی قبر میں جائے گا تو وہاں بھی تلاوت کرتا رہے گا, اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. تو اگر آپ وہاں گار گئے ہیں تو عذاب سے تو بچیں گے. کچھ تو آپ اپنے انتظام کر کے جائے گا. اب یہاں سے آپ کٹک جائیں گے اور کوئی سفر کا انتظام نہ ہو, آپ یہاں سے چلے جائیے, گھر سے نکلتے ہی سفر کے انتظام کی فکر ہوگی کہ وہاں کیسے کھاؤں گا, وہاں کیسے رہوں گا, وہاں پہنوں گا کیا, وہاں کیسے چلوں گا. آپ یہیں سے کٹک پہنچیے گا. اب کٹک میں اگر آپ کو ایک ہفتہ رہنا ہے تو کیسے رہیے گا؟ آپ کو چاہیے ضرورت زندگی کے معاملے سامان, کپڑے چاہیے, برش چاہیے, صابن چاہیے, مکان چاہیے. آپ کو رہنے کے لیے ساری چیزیں ہونی چاہیے. جو ضرورت زندگی میں داخل ہے وہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے. آپ ایک ہفتہ کے لیے کٹک جائیں, یہاں سے کٹک پہنچتے ہی آپ کو فکر ہوگی میں سوؤں گا کہاں پر, میں کھاؤں گا کہاں پر, میں پہنوں گا کیا, میں کیسے غسل کروں گا. آپ کہاں استنجا پیخانہ کریں وہ بھی تلاش کرنی پڑے گی. آپ سوچئے آپ صرف 2 دن کے لیے کٹک جاتے ہیں, 1 ہفتے کے لیے کٹک جاتے ہیں, اتنی ساری ٹینشن آپ کے سر پر ہے کہ رہوں گا کیسے. آپ نے کبھی سوچا مرنے کے بعد قیامت تک لیٹنا ہے وہاں پر, 1-2 دن نہیں, قیامت تک آپ کو لیٹنا ہے. تو جب قیامت تک آپ کو وہاں لیٹنا ہے انتظام کتنا بھیانک ہونا چاہیے, اہتمام کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ نے انتظام کیا کیا؟ آپ نے انتظام کیا کیا؟ آپ نے فرض کی تاریخ, فرض چھوڑ بیٹھے ہیں, روزے چھوڑ بیٹھے ہیں. میرے عزیز اگر آپ نے نمازیں چھوڑ دی ہیں توبہ کریں, سچے دل سے توبہ کریں. آج سے نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ قضاء عمری پڑھنا شروع کر دیں. ہر فرض نماز کے بعد آپ قضاء عمری پڑھیں. ظہر میں 1 بجے اذان ہوتی ہے, 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے نا, آپ کے 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے. تو آپ آدھا گھنٹہ رہا, 5 منٹ آپ سنت پڑھنے میں نکال دیے, باقی 25 منٹ آپ قضاء عمری ظہر کی پڑھیں. 25 منٹ آپ ظہر کی قضاء عمری پڑھیں. آسان طریقہ ہے قضاء عمری پڑھنے کا, بہت ہی آسان طریقہ ہے. فتاویٰ روز شریف کی صاحب کی جلد میں حالت نے بڑا آسان طریقہ لکھا ہے, بہت آسان طریقہ. آپ اس کو پڑھ لیں. بس یہی آپ نیت کر لیں. نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی جو میں نے سب سے پہلے قضا کی ہے, واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کاشف اللہ اکبر, ظہر کی نیت ہو گئی. پھر آپ جو ہے بغیر ثنا, بغیر اعوذ باللہ بسم اللہ کے سورہ فاتحہ پڑھیے, کوئی چھوٹی سورت انا اعطینا پڑھ لیجیے. پھر آپ رکوع میں چلے جائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے. ایک بار اچھے سے رکوع میں جانے کے بعد ایک بار سبحان ربی العظیم کہہ لیجیے. پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں, پھر سجدے میں چلے جائیں. پھر ناک اور پیشانی اچھے سے جمانے کے بعد ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیجیے. پھر آپ بیٹھ جائیے. اس طرح رکعت 2 رکعت ہوگی. آپ اتحیات پڑھیں, تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. تیسری رکعت آپ اسی طرح پڑھیں. اس میں جو اخیر میں فرض میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے صرف, اب اس میں صرف آپ کو 3 بار کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. رکوع میں چلے جائیے آسان طریقے سے. پھر آپ چوتھی رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ اتحیات میں بیٹھیے گا. اتحیات میں پورا اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں. درود ابراہیم آپ کیا پڑھیں گے؟ اللہم صلی وعلی آل محمد, سلام بھیج دیجیے, ہو گئی نماز. اب درود ابراہیم پڑھیں, اس میں مکمل دعائے معصورہ آگے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اتحیات کا پڑھنا واجب ہے. نبی پہ سلام پڑھنا, اتحیات پڑھنا یہ واجب. اب اس کے بعد درود ابراہیم ہے, یہ ہے سنت. ایسے کوئی نہ پڑھے گا یہی سلام پھیرے تو بھی نماز ہو جائے گی. مگر درود ابراہیم جب فرض نماز آپ قضاء عمری پڑھیں, اب اس کو اتنا پڑھیں اللہم صلی وعلی آل محمد, پھر آپ سلام پھیر دیں. اس طرح آپ 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت والی نماز پڑھ لیں. مگر میرے پیارے قضاء عمری آپ پڑھ لیں, اس کو باقی نہ رکھیں. اس سے پہلے میں بتایا تھا آپ کو مولانا ثناء اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے جب چہلم میں آیا تھا کہ ایک آدمی گزرتا اپنے بچوں پر کتنا بوجھ ڈال کر چلا جاتا ہے. بتائیے کوئی آدمی 60 سال کا رہا, 12 سال سے اس پر نماز فرض ہوئی, 14 سال کی نماز فرض ہوئی, اب وہ 60 سال آدمی انتقال کیا. اب اگر وہ 60 سال تک نماز چھوڑتا رہا, کبھی کبھی جمعہ پڑھا ہے, تو آپ بتائیے اس کی اولاد زمین بیچ کے اس کا فدیہ نکالے گی؟ کتنا فدیہ نکلتا ہے؟ میرے جوان بھائیوں, میرے بزرگوں,
مجھ فقیر قاضی کی بات پر آپ تھوڑی توجہ دیں، دین و شریعت کا معاملہ ہے، ورنہ زندگی تو یوں گزرتی ہے، گزر جائے گی۔ کوئی تاج محل میں رہ کے کسی نے گزارا، کوئی زندگی گزری، کوئی جھوپڑ پٹی میں رہ کے گزارتا ہے زندگی گزر جائے گی، یہ وقت رہے گا نہیں۔ بچہ تھا جوان ہوا، جوان ہے بوڑھا ہو جائے گا، کوئی ضروری نہیں کہ بڑھاپے تک جائے گا جوان، کوئی ضروری نہیں کہ جو بوڑھا ہے وہ آخر 90 کو پہنچے گا، کوئی ضروری نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ جب موت آ جائے گی آپ خالی ہاتھ جائیں گے تو کیا کرنا پڑے گا پھر؟ اس لیے میرے پیارے ضروری ہے آپ شریعت کے معاملے بہت سخت رہیے، آپ سنی ہیں سنی بن کر رہیے، مسلک کی پختگی رکھیے، نمازوں کے پابند بنیے، فرائض کی خوب پابندی کیجیے، کبھی بھی اس وقت نہ کھائیے جب تک آپ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ ایک ذہن بنائیے، جوان ہے تو سوچے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے میں جوان ہوں، یہ اللہ کا بڑا خاص فضل ہے، اس کا کرم ہے میں جوان ہوں۔